شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ پہلے دن دولت ہی دولت ہوگی، دوسرے دن بیماری سے شفا ہوگی، تیسرے دن کاروبار میں برکت ہوگی۔ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے، چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اس گھر کے اندر جتنے لوگ بھی بیمار ہوں، اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار میں خوب برکت ہی برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے تو 3 دن کے اندر اگر یہ 3 چیزوں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ یہ 3 ہی چیزوں کا عمل ہے اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں۔ ایک خاص دعا ہے جو آپ کو میں اس عمل کے اندر بتاؤں گا۔ وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں۔ بندہ زبان سے جو بھی الفاظ بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے سورہ کوثر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ محمد عبدالسلام بن محمد۔ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی دلاود ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور دفعتہ سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یا تو خود آپ نے فرمایا یا لوگوں کے اس سوال پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک صورت اتری۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری صورت یعنی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی تلاوت کی اور فرمایا، جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ بھی میرے امتی ہیں۔ تو کہا جائے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھی۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس میں 2 پڑنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں ہے، یہ واقع مسجد میں گزرا۔ سنن نسائی قال الشیخ الباری صحیح۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند کی اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے، جو ایک جاری نہر ہے لیکن گھڑا نہیں ہے۔ اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشق ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی زیادہ تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور 3 بار پڑھنے سے اگر مقدر سنور جائے، قسمت سنور جائے تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ 3 فائدے آپ کی تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے عمل کیا اس کو فائدہ ہو یا نہیں ہو۔ یہ بڑا انوکھا عمل ہے، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، یہ زندگی کا ایک راز ہے
جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس راز کو سمجھیے گا ذرا ناظرین۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد ناظرین یہ بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، یہ بڑا بہترین وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کر لیں، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، اسی ترتیب کے مطابق اگر آپ آج یہ عمل کر لیتے ہیں، یقین جانیے ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے۔ اور مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہی عمل کر لیتا ہوں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جو شخص بھی اپنی جیب کو، اپنے مال کو دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو آج لازمی کر لے۔ کسی بھی دن کر سکتا ہے، لازمی نہیں کہ آج کے دن کرے۔ پورے ہفتے میں جب مرضی 3 دن کر لے، لیکن یہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک پیر کا دن، دوسرے نمبر پر جمعرات اور تیسرے نمبر پر جمعے کا دن۔ یہ 3 دن بہت ہی قیمتی دن ہوتے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں اگر کوئی دن خاص کر کے اس دن کر لیتے ہیں تو یقین جانے فوری طور پر آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے اس کے آگے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیر کے دن شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کو یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ اگر جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگو گے، جتنا بھی دعا مانگی جائے گی، اللہ فوراً قبول فرما لے گا۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک راز ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے عمل نہیں کیا ہوگا، یہ گارنٹی شدہ 100%، یہ میں دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ عمل جس نے کیا ہوگا وہ بہت جلد مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اس کو تاثیر ملتی ہے، فوری طور پر اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک گلاس پانی، یہ بیماریوں سے شفا کے لیے گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، لا علاج بیماریاں، جتنا بھی ڈپریشن ہو، جو کچھ بھی ہے ناظرین، یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کاروبار اگر نہیں چل رہا، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں کاروبار کے اندر، یہ عمل کر کے دیکھیں، فوری کاروبار عروج پر جائے گا۔ دوستو، اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ درود پاک پڑھا، قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے باوضو بیٹھنا ہے۔ اس عمل کی ایک ایک بات کو سمجھ کر ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں، اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ نے مس کر دی، رہ جاتی ہے، پھر اس عمل کسی طرح نہیں کر پائیں گے۔ جب اس طرح عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ نتیجہ جانتے ہیں کہ اگر چابی ہو، اس کا ڈنڈا ایک ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتے۔ اسی طرح عمل کی ایک شرط بھی ہے، عمل کا ایک حصہ بھی آپ سے چھوٹ گیا تو پھر کل کو پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ اس کو فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ یہ عمل تو لوگ تلاش کرتے ہیں، اور لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے پھر یہ عمل کرنے کو مل جائے، مجھے پھر اجازت مل جائے، کیونکہ ناظرین، یہ عمل ہی ایسا ہے کہ جیب دولت سے کبھی خالی نہیں ہوتی، گھر سے کبھی مال و دولت ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین،
ضرور اس کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے درود پاک جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھا۔ اب آپ نے اس کے بعد یا وہابو، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے یا وہابو، یا وہابو بہت دینے والا، بہت دینے والا، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے وہ چاہے عطا فرما دے، بغیر وجہ کے دوسروں پر مال و دولت کو نچھاور کر دینا، اس طرح بے سوال عطا فرما دینے والے کو وہابو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ناظرین ضرور اس کی بارگاہ سے آج خزانہ حاصل کر لیں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے آج پکارے گا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگنی ہے جن کا میں نے تذکرہ شروع میں کر دیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے آپ کو مل جائیں گی۔ یہ تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانے شروع کر دوں تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو شخص اس اسم پاک کو پڑھتا ہے، اللہ کا فضل، اس کی رحمت اسی پر برستی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح آپ نے جب اس اسم پاک کو پڑھا اور اس کی ترتیب جو میں نے بتائی ہے، اس کی ترتیب کے مطابق لے کر چلیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا اللہ پاک۔ جو چیزیں مانگیں گے وہ بھی مل جاتی ہیں، جو نہیں مانگتے وہ بھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے مقدر سنورتے ہیں، جس کے ذریعے تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے ذریعے نسلوں تک کو رزق ملتا ہے۔ اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے اس اسم پاک کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 12 مرتبہ۔ اس کے بعد والا جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو کو اب دیکھیں، اس کا مطلب کہ بہت زیادہ دینے والا، اس کا مطلب رزق عطا کرنے والا۔ اب بہت زیادہ رزق جو آپ نے حاصل کرنا ہے، روزی پہچاننے والا۔ تو لوگ اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی تعداد، اس کی بھی تھوڑی سی تعداد میں، زیادہ نہیں تعداد میں پڑھنا، تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی سی تعداد دیکھیں، یہ جب آپ ساری چیزوں کو ملا کر پڑھتے ہیں نا، ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ذریعہ آمدن بھی بن جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ بڑے کوئی رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں تبھی یہ عمل کام کرتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے نا، کوئی غریب بھی پڑھتا ہے، کوئی تنگ دست پڑھتا ہے، کوئی بے حال پڑھتا ہے، کہ اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرما دیتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھیں، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، اگر گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مالی مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مقروض ہیں، قرضے والے تنگ کرتے ہیں، یہ عمل فوری کر لیں۔ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا قرضے ادا کرنے کے لیے، غیبی مدد کا انتظام کرنا ہو تو یہ عمل کر لیں۔ جو آپ نے آج تک سنا ہوگا غیبی مدد کیسے ملتی ہے، یہ عمل کر کے دیکھیں، غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ تو ناظرین اسی لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ جب 3 چیزوں تو میں نے آپ کو واضح کی ہیں، اب دولت ہی دولت حاصل کرنی ہے، کاروبار میں برکت حاصل کرنی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے، تو اس عمل کو کریں۔ اب آپ نے 1 گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھنا ہے۔ جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کو پلانا ہے۔ اگر خود آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، معدہ، سر درد، کان درد، ہاتھ درد، کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی قسم کا پٹھوں کا درد، کتنی بیماریاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شفا مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی بات کرتا ہوں میں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو، اس یا رزاقو کو، اس اسم پاک کے کمالات دیکھنا جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے
نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہ سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ رزق کی تمام پریشانیاں اور تکالیفوں سے نجات کا یہ واحد عمل ہے جو انسان ایک ہی بار کرنے سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں کھلتی ہیں تو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کو کریں، اللہ کا فضل دیکھنا۔ ناظرین ساری زندگی دعائیں دیں گے، ایک بات واضح کرتا چلوں، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب میرے ملک انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا کیونکہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے مقدر سنور جاتے ہیں۔ بے اولاد حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، پریشان حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، تنگ دستی والے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، امیر لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، غریب بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ جو بندہ بھی عمل کرنا چاہتا ہے لیکن ناپاکی کی حالت میں خواتین اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ اس عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بس اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن 3 بڑے فائدے آپ کو اس عمل سے ملنے والے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو کا، تو یہ اسم پاک یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اب اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ پھر کامنٹ میں یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے، آپ کو جیسے آسانی ہو آپ اسی طرح عمل پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے، یعنی یا فجر کی نماز کے بعد پڑھے یا اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ اب وقت میں نے بتا دیا ہے، دن کی قید نہیں ہے، آپ ہفتے کو پڑھیں، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ، جمعرات، جمعہ کو، کسی بھی دن پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کے دن کی کوئی قید نہیں۔ آپ اوقات 2 وقت بتائیں، یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، کوشش کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ کر کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کریں جہاں بچوں کا شور نہ ہو، کیونکہ صبح کے ٹائم بھی شور نہیں ہوتا اور عشاء کے ٹائم بھی شور نہیں ہوتا اور لوگ اپنے کاموں میں فارغ ہوتے ہیں، کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے صرف 23 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر جو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وان شانئک هو الابتر۔ آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی القافی۔ اب سورۃ کوثر کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیں، اس کا میں طریقہ کار مکمل بتاتا ہوں۔ یہ بس اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بغیر پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ دعا آپ سن لیں، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم ہے۔ اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، زیادہ نہیں تعداد ہے، صرف 3 بار، لیکن سورۃ کوثر کے بعد پہلے نمبر پر یا وہابو۔ ناظرین اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اور تعداد بھی بتا دی ہے کتنی بار پڑھنی ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی کہ آپ کو جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے ملوت خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، کمی پیشی نہیں کرنی، پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، عمل مکمل کرنے کے بعد اس کی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر کام پر چلے جانا ہے، چاہیں تو چلے جائیں رات کو کرنے، تو جس وقت آپ چاہیں کر سکتے، رات سوئیں، صبح مقدر چمک جائے گا، صبح کریں تو سارا دن جدھر جائیں گے کامیابی سے انشاءاللہ نواز دیا جائے گا۔ تو دوستو بالکل مختصر آسان سا عمل ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دوستو یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہے بھی میرے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف اعمال تو ناظرین لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ عمل کرتا ہے تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر اتنی ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لیا، وہ جو پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دیا، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے، اور 3 سانس میں پینا ہے، یعنی کہ
پہلے پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جب عمل کر لیا اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو مرتبہ پی لیا، پھر دوسری مرتبہ پیا، پھر تیسری مرتبہ، اور جتنی بار پانی کو ختم کر دیں ٹھیک ہے۔ اگر گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر اور پانی شامل کریں، 2 گلاس کر لیں، 3 لوگ بیمار ہیں تو 3 گلاس بنا لیں، 4 گلاس بنا لیں۔ اس ترتیب کے مطابق اگر صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کرنا کہ اس پانی کو آپ ہمسایہ کو دینے لگ جائیں، کسی اور کو دینے لگیں گے، نہیں، آپ اپنے گھر والوں تک اس پانی کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل و کرم دیکھنا کسی قدر برستا ہے۔ اب سورۃ کوثر کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے ذرا اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کی تعداد نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے اندر سورۃ الکوثر ہی ہے۔ سورۃ الکوثر جس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، جس کو دیکھنا آفتاب و نور سے بھی زیادہ ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے، پھر وہ ظاہر کو چمکاتا ہے، پھر سامنے والے کو چمکاتا ہے، پھر بادل کی وجہ سے کبھی روشنی پھینکی پڑ جاتی ہے کبھی اس سے، لیکن قرآن پاک کی یہ صورت اس قدر روشن ہے کہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو چمکا دیتی ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اس کی نسلوں کو چمکا دیتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، آج وقت ہے، آج یا لوگ اپنی بے علمی کی وجہ سے، ان پڑھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے، شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب کوئی بھی شخص ہے تو میں چاہتا ہوں کوئی محروم رہے، تو چاہتا ہوں جو شخص یہ عمل کرے انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی یہ عمل کر پائے گا۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو کو اسکپ کر کے چلے جائیں گے، یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جس کے مقدر میں ہوگا وہی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے گا، عمل کو کر پائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون کون آج اس عمل کو کر کے اس سے فیض یاب ہوتا ہے، اس کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا آخر میں پڑھنا ہے، بس یہ صورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی دوبارہ بھی اس کو شروع کرنا ہے۔ جتنی تعداد بتانے لگا ہوں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، تو یہ ایک باقاعدہ اور کلیہ میں بتانے لگا ہوں، کیونکہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ والے کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے، نیک کام کو، اچھا کام کو، جس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں وہ کبھی ادھورا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مکمل ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل مکمل آپ کے لیے آپ کے فائدے مند ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے ایسا عمل اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا اور سنا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا ناظرین، اسی لیے یہ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں بتایا۔ آج بس جوش آیا تو میں نے کہا کیوں نہ، آپ نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے اعمال کیے ہیں اور بہت بڑے بڑے اچھے کمنٹ کیے ہیں، خوشی ہوئی ہے، دلی خوشی، اور میں نے پھر آج آپ کو وہ عمل بتا دیا جو ایک راز ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ پہلی بار یہ عمل کرنے سے آپ خود کہیں گے کہ فائدہ ہوا ہے۔ حال ہی میں خاتون کو بتایا سورۃ کوثر کا یہ عمل، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو شفا دی، پریشانیاں تھیں، مسائل تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر کا شفا ہے، اور اسی طرح رزق اور برکت میں اضافے کا سبب ہے، اور اس سورت کو پیسوں کے ذکر کیا گیا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے، اور پھر ہم اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اسی لیے آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا تھا جس میں اپنی بیماریوں کا حال لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میرے سر میں درد رہتا ہے، موذی مرض ہے، مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرمائے۔ آپ نے اس طرح ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جو وہ ٹوپی سر پہ پہن لیتا تو درد چلا جاتا، پھر ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ تو اس پر بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی پھاڑ کر دیکھا تو کیا چیز ہے، جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین یہ بسم اللہ تمام آفات سے بچاتی ہے، سورۃ الکوثر ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا کی قبولیت نہ ہوتی ہو، سورۃ الکوثر پڑھ کے دعا کرے،
اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن بادشاہ کے لیے قانون، غازی کے لیے تلوار، بیماریوں کے لیے شفا ہے، غریب کا سہارا، کمزور کا آسا، گمراہ کے لیے ہدایت، قلب مردہ ہے تو زندگی دینے والا۔ ناظرین، قرآن کے اتنے فضائل، اتنی برکات ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ہم قرآن کے ان معجزات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آج بھی 1400-1500 سال گزر گئے، پھر بھی قرآن کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ ان کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج بڑے بڑے لوگ جو بیماری کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، جن کو کہیں سے شفا نہیں مل رہی، اللہ کے کلام کی برکت سے ان پر کرم ہو جاتا ہے۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر سارے راستے کھول دی جاتے ہیں اس قرآن کی برکت سے۔ تو آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے 113 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے، پیچھے ذکر کیا، اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دعا مانگنی ہے، پانی پر دم بھی کر لینا ہے، دعا مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ عطا فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔